بخاری شریف کی روایت ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا وصل الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا اس کا علم تو اللہ کو ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے یہ ضرور فرمایا اذا ضیعت الامانات، جب امانتیں ضائع ہونے لگے تو تم قیامت کا انتظار کرنا۔ اس صحابی نے پوچھا امانتوں کے ضائع ہونے کا کیا مطلب ہے؟ امانتوں کے ضائع ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وصل الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، کہ جب کسی معاملی کو نااہل کو سونپ دیا جائے، کوئی معاملہ نااہل کو سونپ دیا جائے، نااہل کو سپرد کر دیا جائے تو تم قیامت کا انتظار کرنا۔ اب یہ تو اس کا ترجمہ ہوا، میں اصلاح معاشرہ پر بات کر رہا ہوں۔ معاشرے میں سب سے بڑا بگاڑ جو آیا ہے وہ اسی بنا پر آیا ہے کہ ہم اپنے بڑوں سے کٹ چکے، ہم اپنے علماء سے کٹ چکے۔ اب ہمارا رخ چینج ہو چکا ہے، ہمیں عالم پسند نہیں، ہمیں علماء پسند نہیں۔ آپ چھوٹے سے، ہم اور آپ چھوٹے سے علاقے میں رہ رہے ہیں، دنیا کا جائزہ لیجیے، اب علماء کی کوئی خاص ضرورت نہیں رہ گئی۔ اب اس حدیث کو سامنے رکھیے، کوئی بھی پگڑی کرتا پائجامہ والا شخص موبائل پہ دکھتا ہے اور کوئی دینی مسئلہ بتا دیتا ہے اور ہم عمل کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس سے قبل پہری میں گزارش کرتا ہوں مستند خطابت کے اوپر، جن سے میری مراد حضرت مولانا محمد ارشد صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ ہے، کہ حضرت والا سے میری معدبانہ گزارش ہے کہ حضور والا تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے، اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کے قلوبوں کو منور و مجلہ فرمائیں۔ حضرت مولانا محمد ارشد صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ تشریف لائیں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحكيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله تعالى: وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. وقال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور ہمارے علاقائی بھائیوں اور دوستوں اور ہمارے معزز علماء کرام،
تمام تعریفیں اس خالق کونین کے واسطے جس نے ہم سب کو انسان بنایا. کیونکہ انسان ہونا یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کہ ہم نے انسان کو اولاد آدم کو معزز بنایا ہے، محترم بنایا ہے، باعزت بنایا. تو انسان ہونا بھی یہ اللہ کی نعمت اور اس کا کرم ہے. اور دوسرا احسان یہ کہ ہمیں مسلمان بنایا. مسلمان ہونا بھی اللہ کی نعمت اور اس کی کرم نوازی ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو اسلام کی دولت نصیب نہیں ہوئی. مسلمان ہونا بھی اللہ کی نعمت اور اس کا کرم ہے. اللہ کی ہم سب پر اتنی نعمتیں اور اتنے کرم، اتنے احسانات ہیں کہ اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. اور خود خالق کونین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو شمار نہیں کر سکتے. یہ جو ادھر حضرات بیٹھے ہیں یہ ادھر آ جائیں، یہ اتنی جگہ خالی پڑی ہے، ادھر آ جائیں، قریب قریب آ جائیں تو تھوڑا بات کرنے میں آسانی رہے گی. آ جائیے، ادھر آ جائیے. ادھر آ جائیے، آگے آ جائیے. آج کا یہ پروگرام 3 موضوعات پر مشتمل ہے: استقبال رمضان، اصلاح معاشرہ اور ختم قرآن، قرآن کی عظمت. میں نے تمہید کے طور پر تمہید میں ایک آیت تلاوت کی تھی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم ہی قرآن کو نازل کرنے والے ہیں، ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی عظمت کو بتلایا ہے. اور دنیا میں کوئی بھی ایسی کتاب نہیں ہے جس کو حرف بحرف، لفظ بلفظ کوئی شخص یاد کر سکے. کوئی بھی ایسی کتاب نہیں ہے جس کو حرف بحرف ایک چھوٹا سا بچہ اپنے سینے میں بسا سکے. یہ شرف صرف اس کلام الہی کو حاصل ہے کہ ایک چھوٹا سا ننھا بچہ 5 سال 6 سال کا بچہ بھی قرآن کریم کو مکمل حرف بحرف حفظ کر لیتا ہے. یہ بھی معجزہ ہے قرآن کا. اب جب ہم اصلاح معاشرہ کے اس عنوان پر نظر ڈالتے ہیں، ہر جگہ ہر علاقے میں اکثر و بیشتر اصلاح معاشرہ کے عنوان پر جلسے اور یہ محفلیں منعقد کی جاتی ہیں. اصلاح معاشرہ تو مجھے ایک دلسوز داستان یاد آتی ہے. یہ داستان ہے اس وقت کی جب خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انتقال کا وقت قریب آ لگا. جب وہ دنیا سے رخصت ہونے والے تھے
یہود و نصارہ کی ایک مجلس لگی، ان میں میٹنگ ہوئی کہ اب ان کا خلیفہ کون مقرر کیا جائے گا۔ چمگوئیاں ہو رہی تھی، باتیں ہو رہی تھی۔ ایک یہودی نے کہا، اب جو پوائنٹ کی بات ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک یہودی نے کہا، یاد رکھیے یہودی اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اگر اس ارض پر، اس دھرتی پر اسلام کا سب سے بڑا دشمن کوئی ہے تو وہ یہودی۔ ساتھ بغیر ڈسے چھوڑ سکتا ہے لیکن یہودی بغیر ڈسے نہیں چھوڑ سکتا۔ مسلمان کو کسی نہ کسی اعتبار سے ایذا پہنچاتا ہے اور اندر ہی اندر سے کھوکھلا کرتا رہتا ہے۔ یہودی نے کہا کہ میرے بڑے ہمیں یہ بتلاتے تھے کہ اگر کسی قوم کو ہلاک و برباد کرنا ہو، تباہ کرنا ہو، اس کو ملیامیٹ کرنا ہو، اس کا نام و نشان دنیا سے مٹانا ہو، تو اس قوم کو اس قوم کے سرداروں سے الگ کر دو، اس قوم کو اس کے علماء سے الگ کر دو، اس کے درویشوں سے الگ کر دو، اس کے بزرگوں سے الگ کر دو، اس کے اماموں سے الگ کر دو۔ یہ ہمارے بڑے کہا کرتے تھے، اس یہودی نے کہا، اور پھر اسی پر عمل کیا جاتا ہے۔ یہ تو یہودیوں کی پلاننگ نہیں، آج بھی دیکھ لیں۔ اور جب ملک ہندوستان پر انگریزوں کا اقتدار ہوا، انگریزوں کا تسلط ہوا، ان کی حکومت ہوئی، انہوں نے بھی یہ رول اپنایا، اس رول کو فالو کیا کہ مسلمانوں میں تفرقہ ڈال دیا، عوام کو اس کے علماء سے الگ کر دیا، عوام کو، تمام لوگوں کو، جنتا کو اس کے بڑوں سے الگ کر دیا، اس کے سرداروں سے الگ کر دیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ پوری قوم بکھر کے رہی۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ اور اصلاح معاشرہ تبھی ہوگا جب ہم اپنے علماء سے تعلق قائم کریں گے، اپنے بڑوں سے اپنا رشتہ بنائیں گے۔ آج دیکھنے میں آ رہا ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ہر ایک کے جیب میں موبائل ہے، اور ہوتا کیا ہے، کسی کو بھی کوئی دینی مسئلہ اگر پیش آتا ہے تو وہ عالم کے پاس نہیں جاتا ہے، مولانا کے پاس نہیں جاتا ہے۔ آج کے دور میں ایسا ہو رہا ہے، گوگل کھولا یا چیٹ جی پی ٹی کھولا، یہ زمانہ آ گیا ہے، مسئلہ ڈالا اور حل نکال لیا اور اسی پر عمل کرنے لگے۔ اب گوگل کوئی مولانا نہیں، چیٹ جی پی ٹی کوئی مفتی نہیں، لیکن اب ہم موبائل سے اپنے دینی مسائل حل کرنے لگے ہیں۔ یہ سچ ہے یا نہیں؟ موبائل سے اپنے دینی مسائل حل کر رہے ہیں۔ اب ہمیں مولانا کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں، اب ہمیں کسی عالم کی، کسی مفتی کی کوئی ضرورت نہیں، اب ہم موبائل سے حل کریں گے، گھر بیٹھے مسئلہ حل ہوگا۔ جس طرح دنیاوی امور میں ہم موبائل استعمال کرتے ہیں، اسی طرح دینی امور میں بھی موبائل کا استعمال ہونے لگا۔ اب ایک حدیث سن لیجیے، بخاری شریف کی روایت ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا وصل الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا استعن باللہ کو، اللہ کے رسول نے یہ ضرور فرمایا، اذا ضیعت الامانات، جب امانتیں ضائع ہونے لگے تو تم قیامت کا انتظار کرنا۔ اس صحابی نے پوچھا، امانتوں کے ضائع ہونے کا کیا مطلب ہے؟ امانتوں کے ضائع ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا وصل الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، کہ جب کسی معاملے کو نااہل کو سونپ دیا جائے، کوئی معاملہ نااہل کو سونپ دیا جائے، نااہل کو سپرد کر دیا جائے تو تم قیامت کا انتظار کرنا۔ اب یہ تو اس کا ترجمہ ہوا۔ میں اصلاح معاشرہ پر بات کر رہا ہوں۔ معاشرے میں سب سے بڑا بگاڑ جو آیا ہے وہ اسی بنا پر آیا ہے کہ ہم اپنے بڑوں سے کٹ چکے، ہم اپنے علماء سے کٹ چکے، اب ہمارا رخ چینج ہو چکا ہے۔
ہمیں عالم پسند نہیں، ہمیں علماء پسند نہیں. آپ چھوٹے سے، ہم اور آپ چھوٹے سے علاقے میں رہ رہے ہیں، دنیا کا جائزہ لیجیے. اب علماء کی کوئی خاص ضرورت نہیں رہ گئی. اب اس حدیث کو سامنے رکھیے، کوئی بھی پگڑی کرتا پائجامہ والا شخص موبائل پہ دکھتا ہے اور کوئی دینی مسئلہ بتا دیتا ہے اور ہم عمل کرنے لگ جاتے ہیں. کسی نے ہمیں کوئی تحقیق نہیں، ہمیں کچھ پتا نہیں کہ یہ کون ہے، یہ عالم ہے بھی یا نہیں ہے، یہ درست مسئلہ بتا رہے ہیں، کچھ پتا نہیں، بس اس نے بتایا عمل کرنا شروع کر دیا. ایک صاحب کا واقعہ ہے، وہ بتانے لگے، انہوں نے توبہ کر لی تھی، وہ گمراہ ہو گئے تھے. بتانے لگے کہ پہلے میں ایک پگڑی شگڑی اور چھپے خوبے والا مولانا قسم کا آدمی، اور بتا رہا تھا کہ رمضان آنے والا ہے، رمضان آنے والا ہے، تراویح کی نماز پڑھی جائے گی، اور تراویح کی نماز جو نبی علیہ السلام نے پڑھی ہے وہ 8 رکعت ہے، 20 رکعت نہیں ہے. اب انہوں نے سنا، اس پر عمل کرنے لگ گئے، اس پر عمل کرنے لگ گئے. ملاقات ہوئی، سمجھایا، بتایا، سمجھ گئے، اور پھر انہوں نے اپنا یہ واقعہ بتایا کہ ایسا ہوا. اب میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں، آپ کو متنبہ کر رہا ہوں کہ موبائل پر کسی بھی جبے کپے والا اور پگڑی شگڑی والا اگر دکھائی دے تو اس کا مطلب یہ مت سمجھ لینا کہ یہ عالم ہوگا، یہ مفتی ہوگا. بہت سارے انجینئر بیٹھے ہیں، بہت سارے ڈاکٹر بیٹھے ہیں، بہت سارے پروفیسر بیٹھے ہیں، بہت سارے یہ جو ٹر لگتے ہیں جس میں ماسٹر، یہ سب بیٹھے ہوئے اور دین کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں. یہ آپ کو دین کا مسئلہ دین کے نام پر بتائیں گے اور الٹا سیدھا مسئلہ بتائیں گے، تمام امت کے خلاف مسئلہ بتائیں گے. اب یہ کہیں گے 8 رکعت تراویح پڑھنا یہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، اور نبی علیہ السلام 8 رکعت تراویح پڑھتے تھے، لہذا یہی نبی کا عمل ہے. ہاں اب اب کوئی نہیں پوچھتا نبی نے کتنی راتیں پڑھی، اب سب کا رجحان اسی طرف ہے نبی نے کتنی رکعتیں پڑھی. یہ امت میں ایک اختلاف برپا ہو رہا ہے، اس لیے میں آپ کو اس سے متنبہ کر رہا ہوں. میرا جو اصل پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی دینی معاملہ موبائل سے مت سیکھیں. دین موبائل سے نہیں سیکھنا چاہیے، دین علماء کرام سے سیکھنا چاہیے، دین ان مفتیان کرام سے سیکھنا چاہیے. ایک جاہل شخص قرآن و حدیث کو لے کر بیٹھ گیا، علماء سے اس کو کوئی مطلب ہی نہیں ہے. اب وہ قرآن و حدیث کا ترجمہ پڑھ رہا ہے، خود ہی تحقیق کر رہا ہے، خود ہی تحقیق کر رہا ہے، اور مسجد آتا ہے، جماعت ہو رہی ہوتی ہے اور اپنی الگ نماز پڑھتا ہے، اپنی الگ نماز. یہ واقعہ پیش آیا، اپنی الگ نماز پڑھتا ہے. امام صاحب مولانا تھے، انہوں نے کہا بھائی تم الگ نماز کیوں پڑھتے ہو؟ میں نے کئی دن سے تمہیں غور کیا، تمہیں نوٹس کر رہا ہوں، تم الگ نماز پڑھتے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا مولانا آپ نے قرآن نہیں پڑھا، آپ نے حدیث نہیں پڑھی، آپ کو تو بالکل معلوم ہی نہیں ہے. قرآن میں لکھا ہے ان الصلاۃ تنہا، نماز تنہا پڑھا کرو. یہ لو، یہ بھی ایک نئی تحقیق، نئی ریسرچ، ان الصلاۃ تنہا، نماز تنہا پڑھو. جبکہ اس کا ترجمہ ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. ترجمہ کیا تھا اور موصوف کیا سمجھا، یہ ہے اپنی تحقیق کا نتیجہ. اب دیکھیں آپ کو اگر بخار ہوگا، آپ کو اگر کوئی بیماری لاحق ہوتی، جسمانی مرض لاحق ہوتا ہے، تو آپ کس کے پاس جاتے ہیں؟ انجینئر کے پاس، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. اور اگر مکان کی، مسجد کی، مدرسے کی یا کسی بھی چیز کی نقشہ کشی کروانی ہو تو کس کے پاس جاتے ہیں؟ نقشہ بنوانا ہے بھائی، مکان کا نقشہ بنوانا ہے، کس کے پاس جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس یا انجینئر کے پاس؟ انجینئر کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ وہ اس کا اہل ہے. جسمانی مرض کا علاج کس کو دکھایا جائے گا؟ اس کا اہل ڈاکٹر. مکان کی نقشہ کشی، مسجد مدرسہ وغیرہ وغیرہ کی نقشہ کشی، اس کا اہل ہے انجینئر. اتنا تو ہم کو پتا ہے
لیکن جب کوئی دینی مسئلہ پیش آتا ہے تو ہم مولاناؤں کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ آپ کہتے ہیں، آپ سوچ رہے ہوں گے جاتے تو ہیں، نہیں، آج کا دور بدل چکا ہے۔ اب یہ یوٹیوب کھولا اور کسی بھی پگڑی شگڑی والے کو دیکھیں، اب میں نے اس کے فسادات بتا دیا آپ کو کہ اگر آپ اور ہم موبائل سے دین سیکھنے کی کوشش کریں گے تو وہی حال ہوگا جیسے اس باولی شخص کا ہوا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، نماز تنہا پڑھو۔ اب پوری امت کے خلاف وہ عمل کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے اب رمضان آنے والا ہے، میں اب ایک نقطہ بتا کر بات ختم کروں گا، حضرت مفتی صاحب کا بیان ہوگا انشاءاللہ۔ میری طبیعت تھوڑی ناساز، حافظ فیصل صاحب کا حکم تھا، لہذا تعمیل بھی ضروری تھی۔ ایک نقطہ آخر میں بتا کر بات ختم کروں گا کہ استقبال رمضان، رمضان المبارک کا مہینہ قریب آ لگا ہے۔ ماہ رجب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمانے لگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، کہ اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، برکتوں کا نزول فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ یہ دعا پڑھنی چاہیے کثرت، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کام کرتے، خالی بیٹھے پڑھتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان۔ یہ دعا چھوٹی سی دعا ہے، پڑھتے رہے، رمضان تک پڑھتے رہے۔ اب رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو رمضان کی تیاری بھی ہم پر لازمی ہے، اور رمضان کی تیاری دیکھیں، حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان المبارک میں ایمان و یقین کے ساتھ اور احتساب یعنی نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے ایمان و یقین کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی دولت عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ اچھا، گناہ معاف ہوتے ہیں، ہم نے تمام حدیثوں میں سنا ہے کہ اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے، اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وہ ہوتے کون سے گناہ؟ وہ گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ جو بھی معاف ہوتے ہیں کہ غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، تو یہ گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، چھوٹے موٹے جو گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ماہ رمضان میں ایمان و یقین کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، محاسبہ نفس کے ساتھ قیام رمضان کیا، یعنی تراویح کی نماز پڑھی، تو اس کے بھی پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب عزم بنا لے، ارادہ کر لے کہ تراویح کی نماز پڑھیں گے، 5 وقت کی نمازوں کے ساتھ ساتھ اور اس کی پابندی کے ساتھ ساتھ 20 رکعت تراویح کی نماز پابندی سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ ارادہ کریں اور پختہ ارادہ کر کے 20 رکعت تراویح مکمل جماعت کے ساتھ پابندی سے پورا مہینہ پڑھیں گے۔ ہاں، جب تک قرآن پڑھا جاتے ہیں تب تک تراویح ہمارے لیے تراویح رہتی ہے، اور اس کے بعد پتہ نہیں کون سی نماز ایسی بن جاتی ہے جس سے لوگوں کو دہشت اور وحشت محسوس ہونے لگتی ہے۔ جب تک قرآن پڑھا گیا تب تک ہم نماز پڑھتے رہے تراویح کی، اور قرآن جیسے ختم ہوتا ہے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ تراویح بھی ختم ہو گئی۔ تو تراویح جو ہوتی ہے وہ ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے لے کر ماہ شوال کا چاند نظر آنے تک پورا 1 مہینہ 20 رکعت تراویح کا اہتمام کرنا ہے انشاءاللہ۔ کریں گے نا؟ اب رمضان کی تیاری کریں، تراویح پوری 20 رکعت مکمل جماعت کے ساتھ پابندی سے پورا مہینہ پڑھنا ہے، 5 وقت کی نمازیں پابندی سے پڑھنی ہے، اور رمضان کے 30 روزے رکھنے ہیں، اور اس ایمان اور یقین کے ساتھ کہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے، اس دکھاوے کے ساتھ نہیں کہ ہمیں وہ فلاں روزے دار کہے گا اور وہ فلاں ہمیں روزے دار کہے گا، اس لیے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ تو اللہ تعالی ہم سب کو
جو استقبال رمضان کی سعادت نصیب فرمائی ہے، یہ بھی اللہ کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ کی نوازشیں، اس کی کرم فرمائیاں، اس کی کرم نوازیاں ہم سب پر بے شمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو رمضان تک پہنچائے اور رمضان کی تمام برکتوں رحمتوں سے مالا مال فرمائے اور اس میں خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق مرحمت فرمائے، خوب نمازیں، قرآن کی تلاوت اور تسبیحات وغیرہ اوراد و وظائف کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی کے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے اور موبائل سے اجتناب کرنے کی اور علماء کرام سے تعلق قائم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔